السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ پاکستان کے ایک نام نہاد ڈرامہ نگار، ادیب اور دانشور انور مقصود نے جو افواج پاکستان کے شہداء اور جوانوں کے خلاف زہر اگلا ہے، ہرزہ سرائی کی ہے، اس کو کوئی بھی پاکستانی ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ ہر ذی شعور پاکستانی اس کی مذمت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انور مقصود نے عمر کے اس حصے میں جو بکواس کی ہے افواج پاکستان کے شہداء کے خلاف، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اسے کسی صورت بھی نہیں بخشنا چاہیے۔ انہوں نے شہداء کے خاندانوں کا مذاق اڑایا ہے، انہوں نے وہ بات کر دی ہے جو دشمن بھی نہیں کرتا، جو دشمن بھی 100 بار سوچتا ہے۔ اس طرح کی بات کرتے ہوئے انور مقصود جیسے دانشور بڑھاپے میں اس عمر میں یہ بکواس کر رہے ہیں۔ یہ عام پاکستانیوں کے تاثر ہے۔ میں نے ایک ویلا کیا تھا، تو جو عام پاکستانیوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، ان کے جذبات بھی آپ تک پہنچانا ضروری ہے کہ ایک عام پاکستانی افواج پاکستان سے کتنی محبت کرتا ہے اور افواج پاکستان کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے، ان کی کیا رائے ہے۔ اور یہ جو اس طرح کے دانشور ہیں جو عمر کے اس حصے میں سٹھیا گئے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ کوئی پاکستانی انور مقصود کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جس تعلیمی ادارے نے، یعنی شہید ذوالفقار بھٹو تعلیمی ادارہ ہے، جہاں پر اس بوڑھے کو عام پاکستانیوں کی نظر میں بلایا گیا اور وہاں پر افواج پاکستان کے شہداء اور افواج پاکستان کے جوانوں کے حوالے سے یہ ہرزہ سرائی کی، انہوں نے بکواس کی، زہر اگلا، اس ادارے کے منتظمین کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف رد عمل سامنے آیا ہے، تو ہمارے ایک دوست ہیں میاں شمس صاحب، انہوں نے تو انور مقصود کی ہسٹری بیان کر کے رکھ دی ہے۔ تو میرا یہ جو ویل آ گیا نا، یہ بیسیکلی جو میاں شمس صاحب نے بات کی ہے، اور جو انہوں نے ایک پنجابی کہاوت جسے پنجابی میں اخان کہتے ہیں، اردو میں کہاوت کہتے ہیں، اس کا حوالہ دیا ہے، تو اس کے گرد میں رکھوں گا۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں کہ ایسے دانشوروں کی زبان بندی کی جائے جو ایک کلٹ کی محبت میں افواج پاکستان کے جوانوں اور شہداء کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان پر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، زہر اگلتے ہیں۔ ایسے دانشوروں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی میں انتشار یا فساد والی بات نہیں کر رہا، یہ عام پاکستانیوں کا مطالبہ ہے، شہداء کے خاندانوں کا مطالبہ ہے، ان کے لواحقین کا مطالبہ ہے کہ ایسے بڑے جو عمر کے اس حصے میں کلٹ کی محبت میں باولے ہو گئے ہیں اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، یا پھر کسی مینٹل ہاسپٹل میں انہیں بھیجا جائے اور ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، کیا یہ اپنا ذہنی توازن تو نہیں کھو بیٹھے۔ اگر ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں تو پھر ان کو انہی جو مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں ان کے ساتھ رکھا جائے، تاکہ وہ جو زیر علاج ہیں وہ مقصود جیسے دانشوروں کا جو زہر اگلتے ہیں افواج پاکستان کے شہداء کے خلاف، ان کا ذہنی توازن درست کریں۔ تو میاں شمس صاحب نے ایک پنجابی کا اخان، جسے میں نے کہا جی کہ کہاوت ہے، وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کیا اور ہمارے ویلاگ میں کمنٹ بھی نیچے لکھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک مراسی اتو فارسی پڑھیا، یعنی ایک ایسا شخص جو ذہین ہو، حاضر دماغ ہو، فی البدیہہ جواب دیتا ہو، ایک پڑھا لکھا ہو اور اوپر سے مراسی ہو، تو وہ انور مقصود بن جاتا ہے۔ آپ اس پنجابی اخان کا مطلب ذرا گہرائی میں سمجھیں۔ ایک مراسی اتو فارسی پڑھیا، فارسی پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ پرانے وقتوں میں یہ، یا پاک و ہند میں جب انگریز سرکار نہیں آئی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پنجے نہیں گاڑے تھے، تو یہی تھے جو لوگ فارسی جانتے تھے۔ تو پھر مراسیوں نے بھی جب فارسی پڑھنا شروع کر دی تو یہ وہ کہتے ہیں جی کہ کمال ہو گیا۔ ایک تو یہ ذہین تھے، فی البدیہہ جواب دینے کے عادی تھے، حاضر دماغ تھے، اور اوپر سے فارسی پڑھ بیٹھے، تو پھر تو وارے نیارے ہو گئے ان کے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اخان ہے نا، ان پہ فٹ ہوتا ہے کہ ایک مراسی اتو فارسی پڑھیا، تو وہ ذہین ہو، پڑھا لکھا ہو تو کیا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ مراسی ہو تو وہ انور مقصود بن جاتا ہے۔ میاں شمس صاحب نے ایک بہت اچھا اخان ہم تک پہنچایا، تو یہ پاکستانیوں کے جذبات کی ترجمانی انہوں نے کی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ ٹھیک ہے سیاست پہ بات کریں، آپ کو نظریاتی کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں، لیکن شہداء
اور افواج پاکستان کے جوانوں کا تو تمسخر آپ نہ اڑائیں ایک کلٹ کی محبت میں. اب آپ دیکھیں ان کو ڈیفینڈ کون کر رہا ہے؟ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہی جماعت جو سوشل میڈیا کی کنگ سمجھی جاتی ہے، اور یہ کلپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے زیادہ وائرل ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں تمسخر اڑایا جا رہا ہے. بجائے انور مقصود جیسے دانشوروں کی مذمت کرنے کے، ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے کے، وہ ان کے حق میں پوسٹیں کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم تو ملک دشمن جماعت نہیں ہیں، ہم تو بالکل بھی فتنہ فساد پیدا نہیں کرتے، ہم تو افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم تو شہداء کی قدر کرتے ہیں. ان کی اصلیت یہ ہے جن کے یہ پیروکار بنے ہوئے ہیں. ایک جانب ہمارے جو شہداء ہیں، پاک آرمی کے جوان ہیں، آپ نے دیکھا کہ پی کے میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، فتنہ خوارج کے خلاف ہر روز پاکستان آرمی کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں. انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی یہ جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں شہداء پر؟ شہداء کی قربانیوں کی کوئی قدر نہیں ہے. ہماری حفاظت کے لیے جو بارڈر پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جو فتنہ و فساد کا خاتمہ کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے یہ لوگ بکواس پر اترے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا جو مرشد ہے وہ جیل میں ہے اور انہیں مروڑ اٹھ رہے ہیں. انہوں نے آج تک کیا کیا ہے ملک میں انتشار اور فساد پھیلانے کا؟ کوئی اچھا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں جی بڑا شعور دے دیا ہے. یہ شعور کیسا ہے کہ آپ اپنے ہی شہداء کے خلاف یا اپنی ہی آرمی کے خلاف زہر اگلیں؟ یہ شعور دیا ہے اس نے، اور یہ دانشور ہے. اور ان کا بالکل محاسبہ ہونا چاہیے جو عام پاکستانی مطالبہ کر رہے ہیں. میں یہ کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، لیکن جو عام پاکستانی کے جذبات ہیں وہ پہنچا رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں. بعد میں یہ لوگ کہتے ہیں او ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہم تو مزاح نگار ہیں، ہم نے تو ادب کے انداز میں مزاحیہ انداز میں یہ بات کر دی تھی، اب سننے والوں نے پتہ نہیں اسے کیسے لے لیا، ہمارا نہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اب ہمارے اتنے چاہنے والے ہیں، کسی نے یہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہوگا. تو بھائی جان اپنی زبان تو کوئی بھی الفاظ کٹن لگیا تو بندے سوچنا چاہیے تھا نا. پہلے آپ کو بلوچ پسند نہیں ہے، آپ کو پٹھان پسند نہیں ہے، آپ کو پنجابی پسند نہیں ہے. میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، لیکن تھرو آؤٹ ان کا کیریئر دیکھ لیں. اور یہ اتنے کھل گئے ہیں، ان کا اتنا پنجابی میں کہتے ہیں جھاکا لت گیا ہے کہ اب یہ افواج پاکستان کے جوانوں شہداء پر یہ کچھ کر رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں ان کا. یہ بالکل محاسبہ ہونا چاہیے جو عام پاکستانی مطالبہ کر رہا ہے. ایک جانب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار وہ جو کلٹ کے یہ پیروکار ہیں، اب کلٹ نے پھر کہہ دیا ہے کہ جی سیول نافرمانی کی جانب جائیں گے. بھائی جان 2014 میں سیول نافرمانی آپ نے کی تھی تو کیا کر لیا تھا آپ نے؟ تب تو پوری اسٹیبلشمنٹ اور کچھ طاقتور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، عدلیہ میں سے کچھ کردار آپ کے ساتھ کھڑے تھے. کیا کر لیا تھا آپ نے؟ تب نواز شریف صاحب کا آپ نے استعفیٰ لے لیا تھا. بجلی کے بل جلا کر آپ نے کیا قوم کی اور پاکستان کی خدمت کر لی تھی. اب آپ جیل میں بیٹھ کر آپ کو پتہ ہے آپ کا ٹرائل ہونے والا ہے، جنرل فیض بھی کریکی میں ہے، آپ بھی کریکی میں آنے والے ہیں، اور معافی آپ کو مل نہیں رہی. تو اب آپ پھر ایک نیا چورن بیچنے لگے ہیں، کور سامنے لے آئے ہیں سیول نافرمانی. ان دانشوروں کو یہ چاہیے نا اس پر بات کریں کہ یہ جو ان کا کلٹ کر رہا ہے اس پر یہ لب کشائی کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں کہ ہماری ٹرولنگ شروع نہ ہو جائے. اور ان کو آسان ٹارگٹ ملا ہوا ہے پاکستان کی آرمی یا ان کے جوان یا ان کے شہید یا ان کے لواحقین کہ جو منہ میں آئے یہ بکتے جائیں اور انہیں کوئی نہ پوچھے. بلکہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہونا چاہیے. آپ کی دانشور ہیں، بہت بڑے دانشور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو کلٹ کی کریں نا مخالفت کریں، مخالفت اس کی کہ یار آپ کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ ملک میں امن کے لیے نہیں ہے، امن خراب کرنے کے لیے ہی ہے. اب بس کر دو، اس جانب آپ جاتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو بار بار مروڑ اٹھتے ہیں افواج کے. اب اگر وہ فتنہ اور فساد کا خاتمہ کریں تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہرزہ سرائی تو نہ کریں. جو ہمارے نام نہاد دانشور ہے نا، ان کو فیڈ بھی کہاں سے ہوتی ہے. میں ایک مثال دے کر یہاں پر ختم کروں گا. بہت بڑے مفکر، اسکالر اور ماہر نفسیات ہوئے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے دی ریچڈ آف دی ارتھ، یعنی افتادگان خاک. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے.
ماہر نفسیات بھی تھے۔ تو جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے دانشور ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے دانشور ہیں نا، یہ کتنے بڑے ناسور ہوتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کے لیے، یعنی کتنے بڑے نسور ثابت ہوتے ہیں یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے نام نہاد دانشور ہیں۔ یہ آپ کو یورپ کی مثالیں تو دیں گے، یہ آپ کو ڈیولپڈ کنٹریز کی مثالیں تو دیں گی، لیکن اپنی کنٹری کے ماحول کو یہ ہمیشہ اس طرح ریپرزینٹ کریں گے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی قیامت یہاں پر برپا ہے، اور ہمیشہ زہر اگلیں گے۔ پھر یہ پیڈ ہوتے ہیں اور اشرافیہ کے نمائندے ہوتے ہیں، مخصوص اشرافیہ کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کی لابی کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہ فکری بددیانتی کی انتہا پر پہنچے ہوتے ہیں۔ اور عام لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، ریاستی ادارے ہوں، سیاستدان ہوں، شاید یہ کرپٹ ہیں، بلکہ یہ جو فکری دانشور ہیں یہ زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں۔ جو رائے عامہ بنانی ہوتی ہے وہ نہیں بناتے، اور جو ان کو ایجنڈا دیا جاتا ہے اس کے تحت اپنی قابلیت کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ جو میاں شمس صاحب نے بات کی ہے کہ ایک کوئی مراسی تے اتو ہوئے فارسی پڑھیا تے پھر اللہ دی پناہ، تو یہ ان جیسے فکری بددیانت دانشوروں کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب جس کا اردو ترجمہ ہے، اردو میں نام ہے افتاد گانے خاک، آپ ضرور پڑھیں، ان میں بتایا ہوا ہے ان فکری بددیانت دانشوروں کے حوالے سے یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو اصل موضوع ہے اس پر عام پبلک کو نہیں آنے دیتے، اور جان بوجھ کر دوسروں کے مقابلے میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ شاید ہم کمی کمین ہیں، ہم کم تر ہیں، ہمارے پاس دماغ نہیں ہے، ہمارے پاس قابلیت نہیں ہے، ہم اہلیت نہیں رکھتے، یہ جان بوجھ کر اس جانب اور ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اپنی قوم۔ یہ جو فکری بددیانت ہے، اور ان کو 12 کنٹریز کی چکا چوند بڑی نظر آتی ہے۔ اب اس کو آپ اس انداز میں دیکھ لیں کہ اوپر سے ہوتے ہیں یہ شخصیت پرست ہے، شخصیت پرست بھی اس لیے کہ انہیں اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی شخصیت مشہور ہے تو اس کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی قوالی گاتے ہیں۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اشرافیہ کون سی حکمران ہے تو پھر ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، لیکن جب اپنے مفادات کو ان فکری بددیانتوں کے ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر ایویں ادھر ادھر کی باتیں، اور جب ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے تو پھر یہ آزادی رائے کا ایشو بنا لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو علامتی طور پر بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا قوم کو چاہیے کہ اس تعلیمی ادارے جہاں پر انہوں نے یہ زہر اگلا ہے، بکواس کی ہے، ہرزہ سرائی کی ہے، یا ہم پاکستانیوں کے جذبات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس تعلیمی ادارے اور ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، اور ان کو کسی اچھے ماہر نفسیات سے چیک کرانا چاہیے کہ عمر کے اس حصے میں بابا جی واقعی سٹھیاگے ہیں، اگر سٹھیاگے ہیں تو بھائی جان ان کو پھر تعلیمی اداروں میں یا بڑی بڑی کانفرنسوں میں کیوں بلایا جاتا ہے؟ گھر بیٹھیں اور ان کے لوائقین بھی ان کا علاج کروائے۔ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے، یہ ہمارے ماتھے کا جمر ہے، اور ہر پاکستانی اپنے شہداء اور ان کی فیملی کے ساتھ کھڑا ہے جو روز شہادتیں دے رہے ہیں اور ملک پر آنچ نہیں آنے دے رہے۔ دوستوں مزید اس سلسلے میں کچھ اپڈیٹ ہوئی تو آپ تک شیئر کریں گے۔ میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، بس یہ میرے بھی جذبات ہیں، عام پاکستانیوں کے بھی جذبات ہیں، تو آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔